حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، اولاد آدم کے اوپر اگر کسی کا سب سے بڑا احسان، کرم اور انعام ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ یہ رب نے جسے یہ زندگی بخشی، حیات عطا کی، اور حیات عطا کرنے کے بعد رب کریم نے سب سے بڑا کرم اہل اسلام پر یہ کیا کہ ان کو نعمت اسلام عطا کیا۔ جب اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں، ہم اللہ رب العالمین ہی کو پکاریں، اور جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تو ہمارے عبادت کے اندر ذوق ہو، شوق ہو، ولولہ اور جذبہ ہو، ہمارا دل شوق عبادت سے معمور اور مسرور ہو، ہم نماز کو قائم کریں، رب کے سامنے سر بسجود ہوں، تو ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت اور اس کا شوق ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ ہم عبادت کو بوجھ نہ سمجھیں، اور جس بھی مسلمان کو شوق عبادت میسر آ گئی، عبادت کا شوق اسے مل گیا، تو شوق عبادت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ عبادت کا شوق وہ نور ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندے کی زندگی کے اندر سے تاریکیوں اور اندھیروں کو ختم فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم پر غور اور فکر کریں تو قرآن کے اندر بے شمار نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے واقعات ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، اور ان نبیوں اور رسولوں کی زندگی بابرکات پر غور کیا جائے تو ان نبیوں اور رسولوں کا ایک ترہ امتیاز آپ کو یہ ملے گا کہ ان کا دل شوق عبادت سے معمور تھا۔ وہ اللہ رب العالمین کی جانب لپکا کرتے تھے، رب کی جانب رجوع کیا کرتے تھے، رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہوا کرتے تھے۔ ان کا دل عبادت سے اکتاتا نہیں تھا، بلکہ وہ شوق عبادت سے معمور رہا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ کلیم اللہ سے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ، ہم تم کو نبی رسول بناتے ہیں، ہم تم پہ اپنی کتاب کا نزول فرماتے ہیں، اور کوہ طور پر جب تم آنا تو اپنے قوم سے 70 بااثر لوگوں کو لیتے آئیے گا۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ نکلے کوہ طور کے لیے، اور راستے ہی میں بھول بیٹھے کہ میرے ساتھ بھی کوئی اور ہے۔ اس قدر ان کے اندر تڑپ تھی، جذبہ تھا اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کا، شوق عبادت کا، دیدار الہی کا، کلام الہی کو سننے کا، بڑی تیزی کے ساتھ چلے اور آگے پہنچ کر کے کوہ طور پر پہنچ گئے۔ رب العالمین نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ تنہا چلے آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب جان رہا ہے، رب العالمین تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ رب نے پوچھا وما اجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ کس چیز نے تم کو جلدی یہاں پر پہنچا دیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ وما اجلک عن قومک یا موسیٰ، بات ہوئی تھی تم 70 لوگوں کو لے کر کے آؤ گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ بنی اسرائیل میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، اور میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ تم مجھ سے راضی اور خوش ہو جا۔ تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شوق عبادت، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق کہ موسیٰ کلیم اللہ بھول گئے کہ میرے پیچھے بھی کوئی آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے چلے گئے، اور رب العالمین نے پوچھا کہ موسیٰ وہ کدھر ہے؟ کہا وہ پیچھے ہی آ رہے ہیں، جلدی میں نے اس لیے کر دی تاکہ تم مجھ سے راضی اور خوش ہو جا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین
العالمین کی رضا چاہتے ہیں، رب العالمین کو خوش کرنا چاہتے ہیں، رب العالمین کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہ دل شوق عبادت سے معمور اور مسرور ہونا چاہیے۔ رب العالمین کے سامنے رکوع اور سجود کریں تو ہماری عبادت میں شوق ہو، جذبہ ہو، طلب ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر ہو کہ رب تعالی ہمارے سارے معاملات کو سنوار دے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ آج ہم میں سے ہر کسی کو طلب ہے، ہر کسی کی پکار یہی ہے کہ رب تعالی ہماری زندگی کو سنوار دے، رب تعالی ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، رب العالمین ہمارے ممکنہ حالات اور جو کچھ بھی میرے معاملات چل رہے ہیں رب العالمین اپنے کرم سے ان کو درست فرما دے۔ اور انسان اپنے معاملات کی تکمیل کے لیے بہت کچھ کر گزرتا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا، اور بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان غیر شرعی امور کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں، محض اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ سنور جائے، ہمارے حالات سنور جائیں، ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اجالا کا راستہ یہ نہیں ہے، ہدایت کا راستہ یہ نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ تو یہ ہے جس کو نبیوں نے بتایا ہے، جس کو رسول نے بتایا ہے، اور اجالا والا راستہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جب اللہ رب العالمین کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے گا، ہم رب العالمین کو راضی کرنے والے بن جائیں گے، رب کے سامنے سر سجود کرنے والے بن جائیں گے، اور ہمارا دل رب العالمین کی عبادت کے شوق سے، شوق عبادت سے معمور اور مسرور ہو جائیں گے۔ رب العالمین شوق عبادت کے برکت سے بندے کے سارے معاملات کو سنوار دے گا، اس کی اصلاح فرما دے گا۔ قرآن کریم آواز لگاتا ہے، اللہ اکبر۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے، 100 سال ان کی عمر ہو چکی ہے، لیکن نعمت اولاد سے محروم ہیں، اولاد کی نعمت ابھی میسر نہیں آئی، 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن دعا کر کے نہ تھکتے ہیں اور نہ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید ہوتے ہیں، نہ عبادت سے تھک رہے ہیں، نہ شوق عبادت میں کمی آ رہی ہے، اور نہ رب کی ذات سے وہ مایوس ہو رہے ہیں۔ رب نے ان کا ذکر فرمایا، کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے نبی کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر اس کے بندے زکریا کے اوپر یہ ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس پیغمبر نے اپنے رب کو بڑے چپکے سے پکارا، بڑے آہستہ سے پکارا، عمر ہو چکی ہے، 100 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ شرمیلی دعا مانگی انہوں نے، کیوں؟ اس قدر کمزور اور ناتواں تھے۔ اگر اپنی دعا کو زور سے مانگتے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی دعا کو سن کر کے کہتے کہ اس بوڑھے کو دیکھو 100 سال کے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، چلنے کی سکت اور طاقت باقی نہیں رہی، اس کے باوجود رب العالمین سے اولاد طلب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اپنے رب کو پکارا تو بڑے چپکے سے پکارا، اور کہتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے سر کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اگرچہ عرصہ دراز گزر چکے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے ابھی بھی مانگ کر کے نا امید نہیں ہوا۔ یہ ہے پیغمبر زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، مصلی پر کھڑے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں، رب سے التجائیں کر رہے ہیں، شوق عبادت سے دل معمور ہے، ان کا دھیان اللہ کی طرف ہے، اللہ کو پکار رہے ہیں، رب سے دعائیں کر رہے ہیں، ربی ھب لی من الصالحین، ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ کی صدائیں نکل رہی ہیں، محراب میں کھڑے ہیں، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم، مصلی پر کھڑے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، فرشتوں کی آمد ہوئی اور کہا یا زکریا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ رب العالمین نے تم کو بشارت دی ہے کہ رب تعالی تم کو یحییٰ جیسی اولاد سے نوازے گا، ایک اولاد عطا کرے گا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے پر دیکھیں کہ ان کے دل کے اندر رب کی عبادت ہے، رب العالمین سے وہ لو لگائے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک نبی کا واقعہ نہیں ہے میرے بھائیوں، قرآن کریم اٹھائیے 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آپ پڑھتے جائیے، سورۃ الانبیاء کے اندر بے شمار نبیوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے، آپ ذرا پڑھیں، اس میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر آیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، داؤد
दाऊद और सुलेमान का, हज़रत अय्यूब का, हज़रत इस्माइल का, इदरीस का, ज़ुल्किफ्ल का, हज़रत यूनुस का, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, इन तमाम नबियों का जिक्र करने के बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात। ये जितने भी नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, चाहे वो इब्राहीम खलीलुल्लाह हो, इस्माइल ज़बीहुल्लाह हो, हज़रत अय्यूब हो, हज़रत इस्माइल हो, यूनुस हो, ज़करिया हो, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात। ये तमाम के तमाम नबी रसूल रब्बुल आलमीन को पुकारने वाले थे शौक़ और खौफ के साथ। उनके अंदर शौक़ भी था और खौफ भी था। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारने वाले थे, रब्बुल आलमीन से लौ लगाने वाले थे। आज हमारा मामला ये है, आज हमारी हालत ये है, अगर हम रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, इल्तिजाएं करें और दुआ कबूल होने में ताख़ीर हो जाए तो बंदा बहुत जल्दी मायूस हो जाता है और अपने ज़बान से कह गुजरता है ऐ अल्लाह मैंने तुझसे दुआएं मांगी, बहुत दुआएं मैंने की, लेकिन दुआ कबूल न हुई। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह की हिकमत है। दुआ कबूल होने में देर क्यों लग रही है? ये रब्बुल आलमीन की मसलहत है। हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अपने अल्लाह से दुआएं मांगता है और अभी उसकी दुआ के कबूल होने में कुछ देर लगती है, रब ताला उसको नवाजने वाला होता है। बंदा कह देता है दाऊतु फ़क़द दाऊतु फ़लम अरा यस्तजीबु ली, मैंने अपने अल्लाह से दुआएं की थी, मैंने अपने अल्लाह को पुकारा था, रब के सामने अपनी हाजत को रखा था, लेकिन रब्बुल आलमीन ने मेरी दुआ कबूल न की। वो बंदा मायूस हो जाता है और दुआएं करना तर्क कर देता है, छोड़ देता है। आप ज़रा गौर करें, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर सफ़ा मरवा की दौड़ लगा रही हैं, सई कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर नवाजना चाहता हाजरा को तो एक ही दौड़ पर सफ़ा से मरवा गई थी, अल्लाह ताला उनको पानी अता कर देता। क्या ज़रूरत थी अल्लाह को 7 मरतबा चक्कर लगवाने की? और हाजरा अगर मायूस हो जाती तब, लेकिन एक वक्त मुतय्यन था जब हाजरा का 7 चक्कर मुकम्मल होगा तभी उनको नेमत मिलेगी, तभी उनको पानी नसीब होगा। चुनांचे वो मुकम्मल करती हैं, उसके बाद रब्बुल आलमीन उनको नेमत अता करता है, पानी से नवाजता है। तो रब्बुल आलमीन से कभी देर लगती है, कभी देर होती है और उसमें कोई हिकमत पिन्हा होती है, कोई हिकमत पोशीदा होती है। लेकिन बंदे को चाहिए कि अपने इबादत में कमी न करे, शौक़ इबादत में कमी नहीं आनी चाहिए, इबादत से मुँह न मोड़े, दुआ करने से वो मायूस ना हो जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारता रहे, रब से उम्मीदें लगाए रखे, रब्बुल आलमीन से अच्छी उम्मीद वाबस्ता रखे। जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से अच्छी उम्मीदें लगाता है, अल्लाह ताला उसके उम्मीद के मुताबिक उसको नवाज देता है। अल्लाहु अकबर। बंदे का अकीदा ये होना चाहिए कि मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, दुआएं कबूल करने वाला अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई हमारा मददगार नहीं है, वही हमारा हामी है, वही हमारा नासिर है। जब एक बंदा का ये अकीदा हो जाता है और बंदा कहता है अल्लाह तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तेरा ही आसरा है, अल्लाह ताला कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाह, बंदे ने मुझ पर भरोसा किया है, बंदे ने मुझ पर एतमाद किया है, फहुव हस्बुहु, तो वो अल्लाह की ज़ात उसके लिए काफ़ी हो जाती है। क्या कहा था इब्राहीम खलीलुल्लाह ने? दुनिया एक तरफ, ख़ानदान एक तरफ, सारे लोग दुश्मन हो गए, बादशाह वक़्त एक तरफ, सारे लोग उनके मिटाने पर आ गए और कहा इब्राहीम वक्त आ चुका है कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। लेकिन इब्राहीम के ज़बान से अल्फाज क्या निकलते हैं? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है। ये है शौक़ इबादत और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से अच्छी उम्मीद है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बाबरकत पर आप गौर करें, कुफ्र की तमाम ताकतें इकट्ठा हो गई थी सहाबा किराम को मिटाने के लिए, सहाबा किराम को ख़त्म करने के लिए, और लोग दौड़े हुए आए थे और कहा था या मोहम्मद इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम फ़ख्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। कुफ्र की तमाम ताकतें इकट्ठा हो चुकी हैं, यहूद भी हैं, मुशरिकीन मक्का भी हैं, सनादीद कुरैश भी हैं, वो मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे, वो मुसलमानों को मिटा देंगे। उस वक्त पैगंबर ने क्या कहा था? उस वक्त के मुसलमानों ने क्या कहा था? सहाबे किराम की पुकार क्या थी? कुरान आवाज़ लगाता है, सहाबे किराम की पुकार ये थी, रसूलुल्लाह की पुकार ये थी, जो पुकार इब्राहीम खलीलुल्लाह की थी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और जब बंदा अल्लाह से लौ
لو لگاتا ہے، اللہ کی عبادت سے اس کا سینہ معمور ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اس بندے کی حالت پر اللہ رحم فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم پر آپ غور کرتے جائیں، مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی، لیکن اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیاوی مصروفات سے فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اللہ کو آپ راضی کریے، اللہ رب العالمین کو آپ خوش کریے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی جانب آپ رغبت رکھیے، شوق عبادت سے آپ کا دل معمور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جاتا ہے، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابرکات پر غور کریں، آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کا مشن کیا تھا، آپ کی پکار کیا تھی، آپ کا منہج کیا تھا۔ حذیفہ بن یمان بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب اس طریقے سے لو لگاتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے رات میں دیکھا، صحابی کی طلب ہوتی تھی، صحابی کا جذبہ یہ ہوتا تھا ہم اپنے پیغمبر کی عبادت کو دیکھیں گے، ہم عبادت پر غور کریں گے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیدار ہوئے اور آپ نے قیام اللیل کیا، لمبا قیام کیا، سورۃ البقرہ کی آپ نے تلاوت شروع کی۔ میں نے یہ گمان کیا شاید 100 آیت پڑھنے کے بعد آپ رکوع کر دیں گے، 100 آیت مکمل ہوتی ہے، تلاوت جاری رہتی ہے، میں نے اندازہ لگایا شاید 200 آیت پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں تشریف لے جائیں گے، لیکن آپ کی تلاوت جاری رہتی ہے، سورہ بقرہ ختم ہو جاتا ہے، سورہ آل عمران بھی ختم ہوتا ہے، سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے، لمبی قرأت ہوتی ہے، اور اس میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھی، آپ کی تلاوت کی کیفیت، آپ کے قیام کی کیفیت یہ تھی وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی رحمت والی آیت کے پاس سے گزرتے تو وہاں پر رک جاتے اور اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کر لیتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ، اور قرآن کریم کی جن آیات میں عذاب کا ذکر آ جاتا، جہنم کا ذکر آ جاتا، رسول اللہ وہاں پر رک جاتے اور آپ جہنم سے پناہ طلب کرتے، آپ کہتے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور جب آپ مغفرت کی آیت کے پاس سے گزر رہے تھے، رب سے مغفرت کا سوال کر رہے تھے، تسبیح والی آیت کے پاس سے گزر رہے تھے، رب العالمین کی پاکیزگی بیان کر رہے تھے، یہ نبی کی کیفیت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کی عبادت میں شوق تھا، اللہ کی جانب وہ لو لگائے ہوئے تھے، اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں دل میں حسرت یہ ہوتی ہے، تمنا یہ ہوتی ہے جلدی نماز پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پر غور کر رہے ہیں، ایک ایک آیت پر آپ فکر کر رہے ہیں، اس کے مطابق دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد ہو، جو نماز میں کھڑے ہوتے ہوں رب کے سامنے کہتے ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے ایک آیت پڑھی، ہم نے کبھی غور کیا میرے اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم، ہم کو کیا علم ہے میرے اللہ نے کیا جواب دیا اپنے بندے کو؟ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، رب نے کیا جواب دیا؟ ہمیں فکر نہیں، ہمیں تڑپ نہیں، شوق عبادت سے ہمارے سینے معمور نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کان لگائے ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی۔ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے پڑھنے پر وہ جواب دے رہا ہے، وہ متوجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ یہی تھا۔ اور ایک مرتبہ حضرت خباب بن ارت، یہ بدری صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑے تھے، نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے آپ فارغ ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ما رأیتک لقد صلیت صلاۃ ما رأیتک نحوها، یا رسول اللہ آج آپ نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ اس طریقے سے میں نے آپ کو نماز پڑھتے کبھی نہیں دیکھا۔
نبی نے کہا انہا صلاۃ رغب و رہب، یہ نماز شوق اور خوف والی نماز تھی۔ میں نے اپنے اللہ سے 3 دعائیں مانگی ہے، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں، تو رب نے 2 دعا قبول فرما لی ہے اور 1 دعا کو رد کر دیا ہے۔ وقت نہیں کہ میں ان تفصیلات میں جاؤں کون سی دعا رد ہوئی تھی اور کون سی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادت پر آپ غور کریں۔ آج ہم اور آپ کتنے نماز کی توجہ کرتے ہیں، ہم اور آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، نماز کو قائم کیجئے، نماز کو پڑھیے، پہلے اس کے کہ کہیں ہماری نماز نہ پڑھ لی جائے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، یہ نماز ہمیں دنیا کے اندر بھی عافیت دے گی اور قبر کے اندر بھی انشاءاللہ عافیت پہنچائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، نبی کی شہادت ہے، ایک بندہ مومن جب قبر کے حوالے کیا جاتا ہے اور قبر کے اندر وحشت آنا چاہتی ہے، تاریکی آنا چاہتی ہے، تو بندے کی جو نماز ہے الصلاۃ عند راسہ، بندے کی نماز اس کے سر کی جانب رہتی ہے، اور بندے کی زکوٰۃ اس کے داہنے ہاتھ کی جانب رہتی ہے، اور بندے کا روزہ اس کے بائیں طرف رہتا ہے، اور بندے کی دیگر نیکیاں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، قرابت داری کو جوڑنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ہے، والدین کو راضی اور خوش کرنا ہے، یہ ساری نیکیاں بندے کے قدموں کی جانب آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور جب قبر کے اندر وحشت آنا چاہتی ہے، تاریکی اور خوف آنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نماز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے۔ یہ نماز کہتی ہے ما قبلی مدخل، اے وحشت، اے تاریکی تو دور ہو جا، تیرے لیے یہاں پر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نماز بھی بول رہی ہے، زکوٰۃ بھی آواز دے رہی ہے، روزہ بھی بول رہا ہے، صدقات و خیرات بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو فرشتے آ کر کے بیٹھالتے ہیں۔ وہ بندہ جب کھڑا ہوا، کون؟ اگر وہ بندہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، رب کے سامنے رکوع سجود کرنے والا ہے، جب وہ بیٹھے گا، نبی فرماتے ہیں اپنے آنکھوں کو مل رہا ہوگا اور اللہ رب العالمین اس کو سورج دکھائے گا پچھم کی جانب، اور وہ سورج بالکل زرد ہوگا، ڈوبنے کے قریب ہوگا۔ فرشتے کہیں گے من ربک، من ربک، من نبیک۔ وہ بندہ کہے گا دانی حتی اصلیہ، دانی ہٹو ہٹو ادھر سے، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، نماز عصر میں نے ادا نہیں کی ہے، سورج ڈوب رہا ہے۔ یہ کیفیت کس کے لیے ہوگی؟ ہر ایک کے لیے نہیں۔ محدثین نے فتویٰ دیا ہے کہ جو نماز کے لیے دنیا میں تڑپ رہے تھے، جو دنیا کے اندر نماز کی جانب بھاگ رہے تھے، ان کی نگاہیں ہر وقت گھڑی پر رہتی تھی، ہر وقت دن اور سورج کو دیکھا کرتے تھے، نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جن کی فکر نماز کے لیے دنیا میں تھی، ان کو فکر قبر کے اندر بھی ہوگی۔ اب فرشتے کہیں گے اے بندے مومن، دنیا دار العمل، عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، یہ یہاں پہ جزا ہے، اب تم قبر میں آ چکے ہیں، سوال اور جواب تم سے کیا جائے گا۔ تو ہمارے اندر عبادت کا شوق نہیں، اور اب بہت تعجب ہوتا ہے، بہت تعجب ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ پورا علاقہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے قال اللہ قال رسول ہماری پیشانیوں کا جھومر ہے، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے تابع دار ہیں، اور زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، زندگی بھر نماز پڑھتے رہے، سورہ فاتحہ پڑھتے رہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک المیہ ہے میرے بھائیوں، اس کو آپ میری تقریر مت سمجھنا، یہ میرے دل کا درد ہے، جس درد کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے قرابت دار، ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے، اور ہمارے بابا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ اکبر، ہمیشہ مسئلہ پوچھتے رہے مولانا نماز پڑھتا ہوں آپ کے پیچھے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب؟ میں نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور الحمدللہ جب تک وہ زندہ رہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے رہے۔ لیکن جب موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس سے پہلے وصیت نہیں کر پاتا ہے، اس سے پہلے اپنے لوگوں کو بتا نہیں پاتا ہے۔ اب جب بندے کی وفات ہو گئی، قرابت دار بھی چلے آ رہے ہیں، رشتہ دار بھی چلے آ رہے ہیں، ارے اگر تم کو ہمدردی ہے، اس سے لگاؤ ہے، تو پوچھو بھائی میرے بابا کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ چنانچہ جنازے کی نماز پڑھا دی گئی، اور اس عقیدے پر پڑھائی گئی کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ
نہیں پڑھا۔ اور جائیے، اہل حدیث کے سوا میں کبھی یہاں سے مسلک کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بات آئی ہے رسول اللہ کی، لیکن بات آئی ہے احادیث رسول کی، بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، جنازے کی نماز ہو، عید کی نماز ہو۔ نبی نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہمیں کہنے دیا جائے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی نے قرأت کی، صحابہ نے بھی قرأت کی، نبی نے سورہ فاتحہ پڑھا، صحابہ نے سورہ فاتحہ، نبی نے سورہ ملائی، صحابہ نے سورہ ملائی، نماز مکمل ہوئی۔ نبی نے صحابہ سے پوچھا لعلکم تقرؤون القرآن خلفی، ہمیں کچھ الجھن ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کیا تم نے میرے پیچھے قرآن کو پڑھا؟ نعم یا رسول اللہ، جتنا آپ نے پڑھا اتنا ہم سب نے پڑھ ڈالا۔ کیسے پڑھے؟ آپ زور سے پڑھ رہے تھے، آہستہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی نے کہا لا تفعلوا الا بام الکتاب، میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، میرے پیچھے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھا کرو، نبی کا فتویٰ ہے۔ اور پھر اور واضح دلیل، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک جنازے کی نماز میں نے عبداللہ ابن عباس کو دیکھا، عبداللہ ابن عباس جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ سنن نسائی شریف کی روایت ہے، باب الدعا کے الفاظ ہیں، باب الدعا کے الفاظ ہیں، صلیت خلف ابن عباس، عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز پڑھائی اور انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، قرأ بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وجہر، اپنی آواز کو بلند کیا، حتی اسمعنا، یہاں تک کہ ہم لوگوں نے قرآن کو سنا۔ نماز ختم ہوتی ہے، طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں دوڑا ہوا سب سے آگے بڑھا اور میں نے عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا عبداللہ، تم نے آج یہ کیا عمل کیا ہے؟ تم نے جنازے کی نماز زور سے پڑھا دی، باواز بلند پڑھا دی؟ کہا کہ ہاں، زور سے اس لیے پڑھایا ہوں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ، تاکہ سارے مسلمان جان لیں کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا نبی کی سنت ہے، سورہ فاتحہ جنازے کی نماز پڑھنا نبی کی سنت ہے۔ اور عوف بن مالک کہتے ہیں نبی نے اتنی مرتبہ جنازے کی نماز زور سے پڑھائی کہ میں نے اس تمام طریقے کو سیکھ لیا، لیکن افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، آپ سے التجا ہے، آپ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو آپ کہہ دیں جنازے کی نماز میری وہ پڑھائے جو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہو۔ قرابت داری ختم ہو جائے گی، رشتے ناتے مرنے کے بعد کام نہیں آئیں گے، حشر کے میدان میں بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، بھائی بھائی کا کام نہیں آئے گا۔ یہ مت سوچو کہ میرا نواسا ہے، جنازے کی نماز پڑھا دیا تو مغفرت ہو جائے گی، یہ مت سوچو کہ میرا بیٹا ہے، یہ مت سوچو کہ میرا پوتا ہے، یہ مت سوچو کہ میرا بیٹا ہے۔ دیکھنا کہ جنازے کی نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ نہیں پڑھتے میرے بھائیوں، صرف دعائے ثنا پڑھتے ہیں۔ اور کل کے جنازے کی نماز میں ہمارے شیخ محترم نے مولانا نے کہا گزارش کی امام سے ذرا آہستہ پڑھیے گا، ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن کوئی پاس و لحاظ نہیں، تو مرنے سے پہلے ہم بھی آپ بھی وصیت کر جائیں۔ یہ وصیت نہ کرنا کہ فلاں مولوی پڑھائے گا، فلاں مولوی، لکھ دو وہ عالم پڑھائے، وہ شخص سے پڑھائے جو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہو۔ اور جائیے ایک بات آج اور کہہ دوں، بڑی تلخ حقیقت ہے، اپنے اولاد کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، سب کچھ بنائیے، لیکن اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو عالم دین ضرور بنائیے گا۔ آخری بات ہے، کیوں؟ جنازے کی نماز ہم بھی پڑھاتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں۔ جنازے کی نماز پڑھانے میں جو کیفیت ایک بیٹے کے دل کے اندر جو تڑپ اپنے باپ کے لیے ہوتی ہے، وہ جذبہ، وہ تڑپ غیر کے لیے نہیں آتی میرے بھائیوں۔ ایک عالم ہر گھر میں ضرور ہو تاکہ ہم جب مرے تو ہماری جنازے کی نماز ہمارا اپنا بیٹا پڑھائے، کیونکہ جب بیٹا پڑھائے گا اس کے دل سے جو آواز نکلے گی، جو پکار نکلے گی، آخری نماز ہوگی آپ کی، وہ آخری پکار ہوگی، آخری دعا ہوگی آپ کے حق میں۔ ممکن ہے اس کے بعد دعا کرے کوئی نہ کرے، وہ جو دل سے دعا کرے گا نا
اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلا، انشاءاللہ وہ عرش عظیم پر جا کر دستک دے گی۔ اور اللہ سے امید کی جاتی ہے جب ایک بیٹا اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی دعائیں انشاءاللہ، اللہ سے اچھی امید ہے وہ رد نہیں کرے گا انشاءاللہ رحمان۔ تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آپ سب کچھ بنائیے، تاجر بنائیے، بزنس مین بنائیے، لیکن ایک بیٹے کو عالم اس لیے بنا دینا کہ میں مروں تو میری جنازے کی نماز میں مولوی ابو بکر نہ کھڑے ہوں، مولوی تمیم نہ کھڑے ہوں، مولوی انیس نہ کھڑے ہوں، بلکہ میری جنازے پر میرا بیٹا کھڑا ہو تاکہ وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کرے، رو کر کے میرے لیے مغفرت مانگے۔ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ جنازے کی نماز آپ لوگ اس سے پڑھوائیے جو جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہو، قرابت داری وہاں پر کام نہیں آئے گی، رشتہ داری وہاں پر کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف الرحیم۔